السلام علیکم ممبرز، آج ہم پڑھیں گے گیئر جنرل اور HEC ہیڈ ٹیسٹ کے بارے میں کہ یہ دونوں کس کس پرپس کے لیے ہوتے ہیں۔ ہم ایک انٹروڈکشن پڑھ لیتے ہیں اس کا، اور جو ٹاپکس آپ نے کور کرنے ہیں وہ بھی اسی ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا۔ تو گیئر جنرل جو ہے وہ ایڈمیشنز کے لیے ہوتا ہے۔ MS/MPhil پروگرام 2 سال کے لیے ویلڈ ہوتا ہے، اور یہ جن کی BS 16 ایئرس کمپلیٹ ہو جائے تو وہ اپلائی کر سکتا ہے، کیونکہ اس کی ویلیڈیٹی 2 ایئرس کی ہے۔ تو اگر آپ کا لاسٹ سیمسٹر ہے تو آپ دے سکتے ہیں۔ انلیمیٹڈ چانسز ہوتے ہیں اس میں، کوئی بھی حد نہیں ہے، آپ امپروو کر سکتے ہیں۔ گیئر جنرل کے 3 سیکشنز ہوتے ہیں: وربل جو انگلش ریلیٹڈ ہے، کوانٹیٹیو جو میتھ کا، اور انالیٹیکل ریزننگ۔ اسی طرح گیئر سبجیکٹ ہے وہ PhD ایڈمیشنز کے لیے ہوتا ہے۔ اس میں سبجیکٹ ٹائپ 70 MCQs آتے ہیں، جس کا سلیبس NTS گیئر سبجیکٹ کی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے۔ وربل 15 اینڈ انالیٹیکل ریزننگ 15 MCQs ہوتے ہیں۔ اب دیکھ لیتے ہیں ڈسٹریبیوشن کیسے ہے، گیٹ A B C D کیا چیزیں ہیں۔ اچھا، یہ ٹیسٹ ٹائپس ہیں۔ بزنس اینڈ انجینئرنگ اسٹوڈنٹس کے لیے گیٹ A ہے، اس میں 35% انگلش، 35% میتھ، 30% انالیٹیکل۔ ان کی جو میتھ ہوتی ہے وہ ٹف ہوتی ہے گیٹ A والوں کی۔ سیکنڈ پہ ہے گیٹ B۔ گیٹ B 50 انگلش، ان کا انگلش سیکشن تھوڑا سا ٹف ہوتا ہے۔ کوانٹیٹیو 30، انالیٹیکل 20۔ اس کے بعد گیٹ C ہے 45 انگلش کے، 35 کوانٹیٹیو، 20 انالیٹیکل۔ ان کا جو انگلش اور میتھ کا سیکشن ہے وہ میڈیم ٹائپ ہوتا ہے، نہ اتنا مشکل اور نہ اتنا ایزی۔ گیٹ D کا 50% انگلش، 30 کوانٹیٹیو، 20 انالیٹیکل۔ ان کا جو انگلش سیکشن ہوتا ہے گیٹ D والوں کا وہ ڈیفیکلٹ آتا ہے۔ وربل ریزننگ دیکھ لیتے ہیں، اس میں آپ کو کون سے ٹاپکس کور کرنے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے کمپریہنسو پیسیج۔ ایک پیسیج دیا ہوگا، اس میں سے انہوں نے کوشچن پوچھے ہوں گے، آپ نے پیسیج کو دیکھ کے آنسر کرنے ہیں۔ انالوگیز ہیں، انالوگیز کی 10 ٹائپس ہوتی ہیں، وہ بھی ہم پڑھ لیں گے۔ اس کے لیے پاسٹ پیپر بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے، وہ بھی میں نے ویڈیوز چینل پہ ڈالی ہوئی ہیں، اور آہستہ آہستہ ہم پھر آگے پریپریشن بھی کریں گے۔ اس کے بعد نیئرلی اپوزٹ ورڈ میننگ، نیئرلی سیم ورڈ میننگ، ان دونوں کے لیے آپ کی ووکیبلری اسٹرانگ ہونی چاہیے۔ ووکیبلری کا مطلب کوئی بھی ورڈ ہو، اس کا آپ کو میننگ پتہ ہو، اس کا آپ کو اپوزٹ میننگ پتہ ہو۔ اس میں بھی پاسٹ پیپر سے بہت ہی ہیلپ ملتی ہے، اور میں نے چینل پہ کچھ پاسٹ پیپر کے کوشچن ڈالے بھی ہوئے ہیں، وہ بھی آپ دیکھ لیں، اور آگے بھی ہم پڑھیں گے اس کے بارے میں۔ اس کے بعد آپ کو ٹینسز آنے چاہیے، جو ٹوٹل 12 ٹائپس ہوتی ہیں پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر کی، وہ آپ کو لازمی آنے چاہیے، بیسک ہیں، وہ آپ پڑھ لیں۔ اس کے بعد سینٹینس کریکشن، یہ ٹینسز سے ریلیٹڈ ہی ہے، آپ کو اگر ٹینسز آتے ہوں گے تو آپ سمپل اس کو کر سکیں گے۔ اور آپ کا جو لاسٹ ہے وہ پریپوزیشنز ہیں، یہ پورشن ایزی ہوتا ہے، از، آر، ایم وغیرہ آپ اس میں پٹ اپ کرنے ہوتے ہیں۔ اور آپ پارٹس آف اسپیچ بھی ایک دفعہ ریوائز کر لیجیے گا، اس سے ریلیٹڈ بھی وربل پورشن میں کوشچنس دیتے ہیں۔ اب آتے ہیں کوانٹیٹیو ریزننگ مینس میتھ۔ سب سے پہلے زکوٰۃ پرابلم ہے، یہ لازمی آتا ہے، اس سے ریلیٹڈ ایک کوشچن۔ مین، میڈین، موڈ، رینج، ایوریج، اس سے ریلیٹڈ بھی لازمی کوشچن آتے ہیں۔ فریکشن نمبرز، وچ فریکشن از دا لارجسٹ وغیرہ، یا سم آف نمبرز۔ ان ایکویلٹیز پرابلم مینس ایکس لیس دین وائی ہے۔
9 ہے تو x مائنس وائی کیا ہوگا. ایج ریلیٹڈ پرابلمس ہیں جو ہم نے چینل پہ بھی ویڈیوز ڈالی ہوئی ہیں. ٹریگنومیٹری آپ نے بیسکس یاد کرنی ہے، آپ اس چینل سے بھی پریپریشن کر سکتے ہیں. پرابیبلٹی ہے آپ نے بیسک اس کو جس کے جو بھی بیسک کنسیپٹ آپ کو آنے چاہیے پرابیبلٹی کے. کلاک پرابلم یہ لازمی آتا ہے. سمپل آپ کو الجبرک ایکویشن سالو کرنی آتی ہوں. سمپل الجبرا کے جو رولز ہیں وہ آپ پڑھ لیجئے گا. اسٹیٹمنٹ پرابلمس یہ لازمی کرنے ہیں. مینس آپ کو ایک اسٹیٹمنٹ دی ہوگی، اس سے آپ نے ایکویشن بنانی ہے، دین اس ایکویشن کو سالو کرنا ہے. ریشو اینڈ پروپورشنس اس سے لازمی آتے ہیں کوشچنس. جیومیٹری آپ نے بیسکس دیکھنے ہیں. ایریا، پیریمیٹر، سرکمفیرنس یہ آپ نے سرکل کی، ٹرائنگل کی، ریکٹینگل کی لازمی دیکھنی ہے. سمپل میتھمیٹکس آپریٹرس جیسے پلس مائنس کرنا ہو وہ آپ کو آنا چاہیے. اور پرسنٹیج کا بھی لازمی آتا ہے کوشچن. یہ کوانٹیٹیو ریزننگ آپ اس چینل سے بھی پریپیئر کر سکتے ہیں. کوانٹیٹیو ایک ایسا سیکشن ہے جس میں آپ فل مارکس لے سکتے ہیں ایزیلی. نیکسٹ سیکشن ہے انالیٹیکل ریزننگ، جو تقریباً 90% اسٹوڈنٹس کو مشکل لگتا ہے. اس میں گروپنگ کوشچن آتے ہیں، نیٹ ورکنگ کے، آرڈرنگ کے، سیٹنگ ارینجمنٹس ہوتی ہیں، ٹیبل فارمیٹنگ. اس میں تقریباً جو 70% MCQs ہیں وہ ایزیلی سالو ہو سکتے ہیں، لیکن ٹائم مینجمنٹ کی وجہ سے سالو نہیں ہو پاتے. پیپر میں یہ آسان آتے ہیں، یہ اسٹوڈنٹ سالو نہیں کرتے، اس لیے وہ ہمیں مشکل لگ رہے ہوتے ہیں پیپر میں. اس کی ایک بڑی وجہ ٹائم مینجمنٹ بھی ہے. ٹائم کا مسئلہ رہ جاتا ہے گیٹ پیپر میں. ٹوٹل 120 منٹس ہوتے ہیں، 100 MCQ سالو کرنے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انالیٹیکل ریزننگ جو ہے وہ ہمیں مشکل لگتی ہے. اس کی بھی اس بار پریکٹس کروائیں گے انشاءاللہ، اور آپ دیکھیے گا اس سیکشن میں سے بھی آپ کے اچھے مارکس آئیں گے. نیکسٹ ہے جی HEC. HEC ہیڈ ٹیسٹ. یہ ہیڈ ٹیسٹ ہوتا کیا ہے تو آج آپ کو بتا دیتا ہوں. HEC جب بھی کوئی بھی اپنا اسکالرشپ اناؤنس کرتا ہے، دین اس کا ٹیسٹ جو HEC لیتا ہے اس ٹیسٹ کا نام ہیڈ ہے، ہیڈ ٹیسٹ. مینس اب آج کل جو HEC نے اوورسیز اسکالرشپس اناؤنس کیے ہیں اس کا ٹیسٹ جب HEC لے گی اس ٹیسٹ کا نام ہے ہیڈ ٹیسٹ. اور ہیڈ جو ہے وہ سیم ایز NTS گیٹ جنرل کے ہوتا ہے، سیم ٹو سیم، لیکن HEC ہیڈ ٹیسٹ جو ہے وہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. جو HEC ہیڈ ٹیسٹ کی پریپریشن ہے وہ آپ گیٹ جنرل کی کسی بھی بک سے کر سکتے ہیں یا آپ ہمارے چینل سے بھی کر سکتے ہیں. سمپل آپ نے صرف ایڈوانس کوشچنس تک جانا ہوگا. یہی سیم ٹاپکس ہیں، سب کے سیم ڈسٹریبیوشن بھی ہوگی. ہیڈ اے یہاں پہ گیٹ اے ہے تو وہاں ہیڈ اے، یہاں پہ گیٹ بھی ہے وہاں پہ ہیڈ بی، اسی طرح ہیڈ سی اینڈ ہیڈ ڈی. سیم ہے، سب کچھ سیم ہے، بس HEC کا جو ٹیسٹ ہے وہ ڈیفیکلٹ آتا ہے گیٹ سے. گیٹ ریلیٹیولی ایزی ہے. HEC کیونکہ اسکالرشپ کے لیے ٹیسٹ ہے تو اسی لیے وہ تھوڑا سا ٹف پیپر بناتے ہیں. تو ممبرس آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں اور بھی آپ کو مٹیریل اپلوڈ کر کے دیں گے اور باقی ویڈیوز بھی بنائیں گے کوانٹیٹیو کی. اس بار ہم انالیٹیکل کی ویڈیوز بھی بنائیں گے تاکہ آپ کو انالیٹیکل کے کوشچن سالو کرنا آ جائیں. آپ کو انشاءاللہ بائی لاجک سمجھائیں گے کہ کیسے سالو ہوتے ہیں انالیٹیکل کے کوشچنس. چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو جو نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ ہیں وہ ملتی رہیں. اللہ حافظ.